بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آج ہم سب سے پہلے تو 5 فروری پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جس کی صدارت چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے کی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اپوزیشن کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے، اکٹھے چلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم 5 فروری آج 5 فروری ہے، پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں سیمینارز اور ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ ملک بھر سمیت عالمی سطح پر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف پروگرام اور تقاریب منعقد ہوں گی، جس میں مقررین جدوجہد آزادی کشمیر کی داستان، اس راہ میں پیش آنے والی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مقبوضہ وادی میں بھارتی جارحیت اور قابض فوج کے ہاتھوں کشمیریوں پر مظالم کی داستان بتائیں گے۔ آج آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس بھی منعقد کیا جائے گا، جس سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب خطاب کریں گے۔ 5 فروری ہر سال پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج کشمیر بارود کی بو میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں ظلم اور جارحیت کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ گمنام قبریں عصمت دری کا نشانہ بننے والی کشمیری خواتین اور ہزاروں یتیم بچے بھارت کی فسطائیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ بھارت جمہوریت کے نام نہاد دعویدار ریاست نے مقبوضہ وادی میں 10 لاکھ سے زائد غیر قانونی فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ اس حوالے سے حریت رہنماؤں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہر جانب ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہم جرأت کے ساتھ ہندوستان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ایک دن ہی نہیں بلکہ ایک عہد ہے جو پاکستان کے عوام نے کشمیریوں کے ساتھ کر رکھا ہے۔ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں تمام تر انسانیت سوز مظالم کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکام ہے۔ پاکستان ہمیشہ مظلوم کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت دنیا کے ہر فورم پر جاری رکھے گا۔ پاکستان کے عوام اور پاک فوج مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جس کی صدارت آرمی چیف صاحب نے کی ہے، اور آرمی چیف صاحب نے بھارتی فوجی قیادت کو ایک کرارا جواب دیا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بھارتی فوجی کے قیادت کے بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں، کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں شرکاء نے مادر وطن کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔
ISPR کے مطابق فورم نے درپیش خطرات کا مفصل جائزہ لیتے ہوئے علاقائی اور داخلی سلامتی کے منظرنامے پر روشنی ڈالی۔ شرکاء کانفرنس نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فورم نے یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری 2025 کے موقع پر کشمیر کے پرعزم لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ فورم نے بھارت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی اور انہیں خطے کے امن اور استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیا۔ ISPR نے بتایا کہ شرکاء کانفرنس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کے حق خودارادیت کے لیے ان کی جدوجہد میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ شرکاء نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے بھارتی فوجی قیادت کے حالیہ ناعاقبت اندیش اور اشتعال انگیز بیانات کا بھی سخت نوٹس لیا اور انہیں غیر ذمہ دارانہ اور علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ فورم سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف صاحب نے کہا کہ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بھارتی فوج کے یہ کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے بیانات اپنے عوام اور عالمی برادری کی توجہ بھارت کی اندرونی خلفشار اور اس کی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ ISPR کے مطابق فورم نے فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ فورم نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ عبوری افغان حکومت فتنہ الخوارج کی موجودگی سے انکار کے بجائے اس کے خلاف ٹھوس اور عملی اقدامات کرے۔ فورم نے واضح کیا کہ افغانستان اور فتنہ الخوارج کے ضمن میں جاری شدہ تمام ضروری اقدامات اور حکمت عملی کو جاری رکھا جائے گا جو پاکستان اور اس کے عوام کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔ اور کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف صاحب نے اس بات کا اعادہ کیا کہ عسکری قیادت قوم کو درپیش کشمیر کثیر الجہتی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے اور قابل فخر عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے اور اکٹھا چلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی قیادت نے قومی ایجنڈے کی تیاری کے لیے کمیٹی کی تشکیل پر اتفاق کرتے ہوئے مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ موجودہ حکومت دھاندلی زدہ الیکشن کی پیداوار ہے جو عوام کی نمائندہ نہیں۔ یہ حکومت اور الیکشن کمیشن فوری مستعفی ہو جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر صاحب کے گھر اپوزیشن رہنماؤں کا اکٹھ دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ اسد کیسر صاحب کی بنی گالہ رہائش گاہ پر عشائیے میں مولانا فضل الرحمان صاحب، سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، محمود اچکزئی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، PTI KP کے صدر اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر صاحب اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی قیادت نے آئندہ مل کر چلنے کا فیصلہ کرتے ہوئے قومی ایجنڈے کی تیاری کے لیے کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ کمیٹی میں جمعیت علماء اسلام اور PTI کا ایک نمائندہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب شامل ہوئے۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جائرانہ
موڈ میں دکھائی دیتے ہوئے اور کہا کہ مشترکہ اعلامیے میں پہلا نقطہ رکھیں کہ یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں مستعفی ہو جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کسی کا نام لیے بغیر دو ٹوک الفاظ میں تحریک انصاف کی قیادت سے کہا کہ وہ پہلے ہمارے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد کے اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ سب جماعتوں کا یہ موقف تھا کہ 8 فروری کا الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھا، یہ مینڈیٹ عوام کا نہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے میڈیا سے گفتگو میں پیکا ایکٹ کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے اسے ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔